جنگ جیتنے کی، مسلمانوں کی فتح ہو جانے کی 5 وجہ نظر آئیں۔ نمبر 1، ایمان میں خالص، ایمان میں خالص۔ نمبر 2، جہاد۔ نمبر 3، دعا، اللہ سے مدد بھی مانگنا۔ نمبر 4، اتحاد، اتحاد، جیسے آج کافر کا اتحاد ہے، ہمارا نہیں، اور وہ ہر جگہ جیت رہا ہے۔ نمبر 5، ثابت قدمی، پیچھے مڑنا۔ یہ 5 چیزیں تھیں جس کی بدولت غزوہ بدر میں عظیم مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ نہ صرف کامیابی ملی، آپ حیران ہوں گے، قرآن پڑھیے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف ملائکۃ مردفین۔ اللہ فرمایا تمہاری دعائیں، تمہاری جد و جہد، تمہارا پختہ ایمان، تمہارا اتحاد، تمہاری ثابت قدمی دیکھ کر اللہ خوش ہو گیا ہے۔ لو فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، 3000 فرشتے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر لڑیں گے۔ پھر کہا کافی نہیں بخمسن ملائکہ، 5000 فرشتوں کی جماعت، 3 نہیں 2 اور بڑھا دو، 5000 فرشتے جاؤ مسلمانوں کے قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، صف بہ صف ہو کر جم کر لڑو، کفر مٹ جائے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ 5 باتیں آج بھی اگر مومن میں 5 باتیں اس وقت جو غزوہ بدر میں، اب یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، کوئی ٹریننگ نہیں تھی فوج مسلمانوں میں، مسلمانوں کی فوج ٹریننگ یافتہ نہیں تھی، 2 تلواریں تھیں، کتنی؟ 1000 جنگجوؤں سے لڑنے جا رہے تھے، اور 2 گھوڑے تھے، البتہ 70 اونٹ تھے۔ اب 313 فوجیوں کو 70 اونٹ تو سفر میں، اور محدود اسلحہ، انٹرین فوج، ابھرتے بچے جوان بھی بیچ میں، بوڑھے بھی بیچ میں، اور ٹوٹل 313 اللہ کے نبی لے کر جا رہے ہیں، ساتھ اللہ سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ جو فزیکلی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ فزیکلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی فوج لے کے جا رہے ہیں، مسئلہ جو بھی ہمارے پاس دستیاب ہے، ہمارے پاس جو بھی نفری، ہم فزیکلی جا رہے ہیں۔ مگر آج مسلمان ایک ایک ملک میری آنکھوں کے سامنے مارا ہے ہم نے خود، فزیکلی نہیں گئے، اور ہم غریب بیچارے جن کا کوئی بس نہیں چلتا، لوگ بھی سوشل میڈیا، مولوی دعاواں منگی فلسطین فتح ہو، اوتھے جاؤ، ہاں پئی اسی کھوے جائیے، نہ اسلحہ نہ جہاز، اور جنہوں نے اگے لایا ہے وہی نہیں تر دے، وہی انہوں دے اعلی کار نے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک کسی کے نے مجھے سینڈ کیا تھا، کہہ رہے تھے آپ فلسطین کو رو رہے ہیں کہ فلسطین کافر اسرائیل فتح کر گیا، اسرائیل کو ہم لڑیں۔ او بھائی کب سے اب سعودی عرب فتح ہوا ہے، برطانیہ سے امریکہ نے اڈاپٹ کیا سعودی عرب کو بھی، 1857 میں جائیں جب خلافت ختم ہوئی، اڈاپٹ کیا، ایک انگریز نے دوسرے انگریز کی پلیٹ میں ڈالا تھا۔ بھائی آزاد کوئی نہیں، پاکستان بھی 1947 میں آزاد نہیں ہوا، یہ تو ہم جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ ایک انگریز نے دوسرے انگریز کو دیا تھا کہ یہ ٹکڑے میں نے کر دیے، تم یہ لے لو، تم یہ لے لو، بانٹ لو۔ تو ظاہر ہے ان کی مرضی سے حاکم تھوڑا سا ادھر ادھر ہوگا، اٹھا کے پھینک دیں گے، کنٹرول ہے ان کا، قبضہ ہے۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی پوری ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے فوجی جا رہے، 2 گھوڑے 70 اونٹ 313 تھوڑا سا اسلحہ، چلتے پیدل، بھوکے، غربت کے مارے ہوئے، کپڑے بھی نہیں ہیں، ذرہ بھی نہیں ہے، برچھے نیزے بھی نہیں ہیں، ٹریننگ بھی نہیں ہے، اللہ فزیکلی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں، اس میں برکت تو بھر دے، فتح نصرت عطا فرما۔ اب یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا ضرورت تھی کہ جناب پہلے ہی فوج لے کے، آج کل کے جو ہمارے محقق ہیں، ہمارے جو بیان بون میڈیا پہ آتا ہے نا، یہ ہمیں جو لائنیں ڈائریکشن دیتے ہیں وہ بھی ان کے اللہ کار ہیں۔ آئے ہائے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو بھیڑیے زیادہ ہیں، بھیڑیے زیادہ ہیں مسلمانوں کی صف میں، منافق بہت تعداد میں پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اور جو سادہ لو مسلمان ہمارے جیسے بیچارے سڑ سڑ کے کڑ کڑ کے پریشان ہو کے، اور پھر انہوں نے فالو کرنا شروع کر دینا، مجبوری ہے بھائی، افسر ہی ساڈا یہو جا ٹکریا ہوئے گا تو انہوں مننا گے، بادشاہ یہ جا، جرنل یہ جا، چاچی فزیکلی ایکٹیویٹیز لے کر چل گئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جنگ جیتنے کے لیے خالی دعائیں کافی نہیں، خالی تلاوت لکھا ہوتا ہے یہ سورت پڑھو وہ سورت پڑھو کافی نہیں، فزیکلی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے۔ اگر فزیکلی ایکٹیویٹیز کے بغیر دعاؤں سے فرشتے اتر آتے، کامیابیاں مل جاتی تو جناب صرف 10 سالوں میں 27 جنگیں لڑنے نہ جاتے۔ آپ سے زیادہ کون مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے زیادہ کس کی دعا قبول ہوگی؟ 10 سالہ مدنی زندگی میں 27 جنگوں میں خود گئے، 27 غزوات میں، اس کے علاوہ بھی ہوئی۔ بھائی فزیکلی ایکٹیویٹی جہاد کے بغیر فتح، وہ ٹھیک ہے کہ جہاد کے اندر مختلف طریقے ہوتے ہیں، کوئی اور کوئی اس طرح کوئی اس طرح، لیکن مین جو چیز ہے وہ فزیکلی ایکٹیویٹی۔ سامنے جاؤ، اسلحہ لے کے جاؤ، ہم جو غوری مزال بن گیا، فلانا مزال بن گیا، سارا کافروں کا، ہمارا نہیں۔ میں یقین جانو کسی دور میں پاکستان سے باہر جانے کے مجھے بڑے ذرائع تھے، مجھے کئی سال میں ماہنامہ سچی آواز میں لکھتا رہا، نہ ہی پاکستان سے محبت، پھر ایک وقت آیا مجھے اغوا کیا گیا، جبران مسجد مدرسے چھڑائے گئے، بین کیے گئے رسالے، پھر میں ٹارچر دماغی مریض ہو کے ایک سائیڈ پہ لگ گیا۔ اب یہ چھوٹی سی مسجد ہے، یہ بھی کبھی سوچتا ہوں کنارہ کر جاؤں، پھر بزرگوں کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، عالم حافظ بن کے ایدہ جواب کی دیں گا کہ تو کی کیتا، تبلیغ کتھے کی تھی؟ ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ ملک نہیں ہمارا۔ کون کہتے ہے پاکستان آزاد ہے؟ نہیں ہے، ہمارا ملک نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ اللہ کی قسم آزاد ہوتے تو 313 اگر بدر میں جا کے کافر کو کاٹ سکتے ہیں، 70 کافر جہنم واصل ہوئے، ابو جہل بھی کٹا، اور ابو جہل کو کاٹنے والے معاذ معوذ بچے تھے، بچے۔ عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چاچا سانو ابو جہل دا پتہ نہیں کیڑا ہے، وکھائیں ذرا۔ انہوں نے کہا پتر تسی نکے نکے، وہ سردار جے جنگ لے کے وہی آیا جے فوج، آکھا ہوئے گا سنے اللہ رسول دا دشمن ہے تے ساڈا پہلے دشمن ہے، جے اللہ رسول دا تے ساڈا بھی۔ عظیم قسم کھائی اللہ رسول دے دشمنی چھڈاں گے۔ تاریخ پڑھو نہ دوواں بچیاں نے ابو جہل نو ماریا، بڑے بڑے کافر 70 قتل کیے، 70 گرفتار کیے۔ اس گرفتار میں ہونے والوں میں علی رضی اللہ کے بھائی بھی تھے، ادھر علی مسلمانوں میں اس کا بھائی۔ گرفتار ہونے والوں میں حضور کے سکے چاچا عباس بھی تھے۔ اللہ، ہمارا رشتہ اللہ رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ، ہماری ساری دھرتی ہماری ملکیت ہے۔ کیسے
کسی کی نہیں، اللہ کی زمین ہے، امریکہ سب ہماری دھرتی ہے، لیکن اپنے اندر جذبہ ایمان، جذبہ جہاد پیدا کرو۔ جد و جہد کے بغیر لکھنے والا ایمانداری سے لکھے، حساب دینا پڑے گا۔ لکھنے والا ایمانداری سے لکھے، اور بولنے والا نہیں تو چپ ہو جا، تیرا گونگا ہونا بہتر ہے، چپ ہو جا، جنگلوں میں چلا جا، بھیڑ بکریاں چلا لے، اور اگر بولنا ہے تو سچ بول دے یار، اللہ رسول کی بات بولتے، ہمیں پتہ سچ بولنے والے زندہ مشکلات ہیں۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی فوج ہے، 313 ہم جا رہے ہیں، ہمیں بچنا ہی نہیں، ادھر تو سارا اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات وہاں جب بدر میں پہنچے، ساری رات عبادت فرماتے رہے، عمر تسلیاں دیتے ہیں، ابو بکر جناب روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، ساری رات سجدہ لمبا لمبا کر کے کہہ رہے اللہ یہ مٹھی بھر تھوڑے سے مسلمان لوگ میں فزیکلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ لے کر میدان میں آ گیا ہوں، اب تو غیبی مدد فرما۔ یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی، جناب نے نماز پڑھائی، خود کھڑے ہو کر ستریں فوجیوں کی لائنیں خود کھڑے ہو کر بنائیں، کمانڈر خود بنے، جنرل خود بنے، تو ادھر ہو کھڑا ہو، تو ادھر کھڑا ہو، تو ادھر کھڑا ہو، اور فوجیوں پر نظر ڈالی، تھوڑے سے فوجی، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، تھوڑے سے جوان ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھڑے ہیں، جناب دیکھی جا رہے ہیں۔ اللہ ہم یہ بہانہ نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، فوج نہیں، ہم کیا کریں؟ جب تیرا حکم آ گیا کہ جہاد فرض ہے، ہم تیرا حکم سر آنکھوں پر رکھ کر جہاد کرنے آ گئے ہیں، تو غیبی مدد فرما۔ جب تیرا حکم ہے کہ جہاد فرض ہے، ہم آ گئے۔ اور پھر وہی آئی ہوگی، جبریل نے کہا ہوگا نبی گھبرائے نہیں، ساری رات روتے رہے ہیں، دعائیں، صبح بھی آپ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے آپ کو فتح ملے گی۔ جناب کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور پھر فرما رہے ہیں سنو، ادھر ابو جہل مرے گا، ادھر عتبہ مرے گا، ادھر فلاں کافر، ادھر فلاں کافر، دل نہیں چھوڑنا، بشارت آ گئی ہے۔ ہمارا کام تھا اسلحہ، جد و جہد فزیکلی کرنا، اب اس جد و جہد میں رنگ اور کامیابی اللہ بھرنے والا ہے۔ فوجی آ گئے، آسمانی فوجی مار دیے، فوجیوں نے مارے وہ فرشتے، اور جب وہ فوجی اترے آسمانی تو اس کفر کے اندر بڑا جرنل بن کے خود شیطان فزیکلی کھڑا ہوا لڑ رہا تھا۔ پڑھو حدیث، خود شیطان فزیکلی، فرشتے اترے، بھاگا، او شیخ جی کدھر؟ اس نے کہا اب ہمیں کوئی ہرنے سے نہیں روک سکتا، آسمانی مدد آ گئی ہے۔ زمینی مدد انہوں نے کوشش کی، آسمانی مدد تو جب تک زمینی کوشش نہیں ہوگی، آسمانی مدد بھی انشاءاللہ العزیز زندگی رہی۔ اللہ دوبارہ مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کی بندگی کے بعد سب سے زیادہ سراہے جانے والے، ادب کیے جانے والے، احترام کیے جانے والی ہستی کا نام والدین ہے۔ جہاں بھی اللہ نے 15ویں پارے میں، پہلے پارے میں، یا اور بھی قرآن کریم کی مختلف مقامات پر اللہ نے یہ کہا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وہاں یہ بھی فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت بے شک وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز۔ سب سے زیادہ سرائے جانے والا، سب سے زیادہ یاد کیے جانے والی اللہ کی ذات ہے۔ بلکہ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آئی، غریب صحابہ جمع ہو کر نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی امیر ہم سے آگے نکل گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ ان کے پاس مال و دولت ہے، زیادہ قربانیاں، زیادہ حج، زیادہ سخاوتیں، زیادہ خیراتیں، زیادہ نیکیاں مال سے، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔
ہم غریب پیچھے رہ گئے، نہ مال ہے جس سے حج کریں، نہ مال ہے جس سے قربانی کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، معاملہ۔ فرمایا میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں، اگر تم اسے اپنا لو تم بھی ان سے آگے نکل جاؤ گے یا ان کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ تو آپ نے یہ تسبیح ارشاد فرمائی کہ ہر نماز میں یا روزانہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، تم سمجھو کہ خیرات بھی سب سے زیادہ کر لی، حجیں بھی سب سے زیادہ کر لی، نیکیاں بھی۔ تو تعریف، تسبیح، یاد سب سے زیادہ حقدار اللہ کی ذات ہے۔ جہاں کہیں بھی حضور گفتگو فرماتے تو اللہ کا نام پہلے لیتے، نحمدہ و نصلی علی، پھر کہتے علی رسول اللہ، نحمدہ اللہ کی حمد۔ تو جہاں کہیں بھی نظام زندگی شروع ہوگا بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے، اس کے بعد قابل تحسین، قابل ستائش، قابل احترام شخصیت ہے وہ ماں باپ۔ ہمیں یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرا ساتھی جنت میں کون ہوگا مجھے دکھایا جائے۔ تو جب اللہ نے دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کو واچ کرتے رہے، ساری رات اس کو دیکھتے رہے کہ وہ کیا عبادت کرتا ہے، سارا دن دیکھتے رہے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت کا ساتھی ہے۔ جب دعائے والدہ کی سنی کلیم اللہ نے، کہہ رہی تھی اللہ یہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، میری دعا ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ اب روز دعا۔ ایک بات یہاں دھیان سے سنو، سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، دکھی ہے، یہ جو کیفیت کسی کے اندر محسوس کرتا ہے سب سے زیادہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے بندوں کو سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بھوکا ہے، غریب ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، یہ محسوسات، اس کو دیکھنا سمیع بصیر اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد بتاؤ دنیا میں کون ہے؟ آپ یقین کریں میں ایسی ماں کو جانتا ہوں جس کے 18 بچے ہیں اور ہر بچے کے آگے پتہ نہیں کتنے کتنے بچے ہیں۔ جب میں ان سے ملتا ہوں تو 18 اور اس کے پلس ایک ایک کے 10 20 سب کے پیچھے اس کا دماغ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ میرے بچے کو وہاں سردی لگ رہی ہوگی، پتہ نہیں وہ کپڑے ڈال، میں کہا ماں وہ سمجھدار ہو گیا، اب 50 سال کا ہو گیا ہے، 40 سال کا، وہ تو خود باپ ہے، ابھی بھی تو فکر کر رہی کہ پتہ نہیں وہ میرا بچہ وہاں امریکہ پتہ نہیں اس کے روٹی کھائی ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ سویا ہوگا کہ نہیں، کوئی تنگ تو نہیں کر رہا ہوگا، کوئی بتا دے تھوڑا سا بھی ماں کو کہ مجھے یہاں تکلیف ہے، تکلیف ہو کر ٹھیک بھی ہو گئی ہے، ماں پھر پیچھے بھاگ رہی ہے میرے بچے کو تکلیف ہے، اللہ میرے بچے۔ آپ یقین کریں آپ ناراض بھی ہیں، ماں باپ کو نہیں بھی مل رہے، ستا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، قسم اللہ کی اس کے باوجود تیری ماں تیرا باپ تیرے پیچھے پیچھے اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنی دعائیں، اپنی نیک خواہشات، اپنے افکار تیرے پیچھے پیچھے بھگا کے پھر رہے ہیں۔ وہ سوتے اٹھتے جاگتے تجھے یاد کر رہا ہے، میرا فلاں بچہ، وہ بتاتا بھی نہیں کتنا دکھی ہے۔ پچھلے دنوں کیونکہ شام کو آستانہ ہے، لوگ سینکڑوں آتے ہیں، تو ایک بہت معذور بوڑھی ماں بڑی مشکل سے آئی، سیڑھیاں نہ چڑھ سکی، سانس پھولا ہے، بڑی مشکل سے اس کی طبیعت بحال ہوئی، تو مجھے کہنے لگی وہ میرا بچہ ہے، اس کی عمر 60 سال ہے، یعنی وہ خود دادا نانا بن چکا ہے۔ وہ نہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے نا فلاں جگہ افسر تنگ کر رہا ہے، اس کے بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا، آج مہینہ ہو گیا، میں دعائیں کر رہی ہوں، مجھے یہ تو پتہ چل جائے کہ اس کی تکلیف رفع ہوگی کہ نہیں، یا کچھ بتائیں کہ پڑھوں، کچھ تویز دیں۔ آپ ماں باپ کے علاوہ کوئی ایسا محسوس کر، میں اپنے بچے کو 3 نمبر والا پچھلے دن بن بتائے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا تو میں بڑا ٹینشن، جب وہ آیا نا میں نے کہا بیچا جتنے بھی بچے ہوں نا باپ یا ماں کے، درجنوں کیوں نہ ہو، وہ ہر بچے کے پیچھے اپنا دماغ بھگا رہا ہوتا ہے،
وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کے باپ کا، اس کی ماں کا اس کے پیچھے پیچھے دماغ ہے. ماں باپ کہیں بھی بیٹھا ہے، بچہ کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں، اللہ کی قسم وہ پیچھے پیچھے اپنا دماغ، اپنی سوچ، جاگتے اٹھتے، کچی نیند میں پکی نیند میں، روٹی کھاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، روتے ہوئے، دعا سجدے میں. تمہیں نہیں بھلا پاتے ماں باپ، پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہوں گے، کدھر ہو. حالانکہ یہ صفت حقیقی اللہ کی ہے. اللہ ہر وقت واچ کر رہا ہے ہر بندے کو، کون کیا کر رہا ہے. وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ خبیر ہے. لیکن اس کے بعد اگر کسی میں یہ صفت رکھی ہے تو وہ ماں باپ نے. بغیر پیسوں کے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی تما کے ماں باپ کو نہیں خرچہ دے رہا، نہ دے، لیکن تیرے پیچھے وہ دعائیں بند نہیں کر رہے. تیرے پیچھے اپنی جستجو، اپنی خیر خواہی، اپنے ماں باپ ہونے. اور ابھی کل میں ایک تصویر نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، ینگ کپل، ماں باپ چھوٹے سے بچے کو ادھر ادھر ہاتھ پکڑا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی باپ اٹھا کے گلے لگاتا ہے کہ تھک نہ گیا ہو، نیا نہ چلنے لگا نا، پھر ماں اٹھاتی ہے گلے، پھر اس کو چلانے کی. کس طرح میں کہا کاش یہ جب بوڑھے ماں باپ ہو جائیں اور یہی بچہ جب تناور درخت بن جائے، ایک طرف ماں کا ہاتھ تھاما ہو، ایک طرف باپ کا تھاما ہو، اور ان کا سہارا بنے ہو. تو یہ ہے، اس لیے بارہا ماں کو کندھوں پر طواف حج عمرہ کرانے والے نے جب دل میں سوچا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، تو غیب سے آواز آئی تو نے تو ایک رات وہ سردی والی جب پیشاب والی جگہ ماں سوئی تھی وہ نہیں ادا کر سکا، تو زندگی بھر کا حساب چکانا چاہتا ہے. تو ماں باپ کی جتنی خدمت کر لی جائے، حساب چکا. اپنے قابو کریں الفاظوں پر، اپنی سوچوں پر قابو کریں. اللہ کے بعد تمہارے پر عظیم شخصیت، وڈا پیر، وڈا بادشاہ تیرا ماں باپ ہے، جس کا کوئی پیر نہ ہو. اگر ماں باپ ہے تو سکون سے رہے، بس روزانہ زیارت کر لے. اس لیے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی زیارت کی اس کو مقبول حج کا محبت سے ماں باپ کو دیکھا ہے، محبت سے، پیار سے. لاکھ خفا ہوں، لاکھ ناراض ہوں، لاکھ شکوے ہوں، تمہیں پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا، بھی نہ ہوتا تو پھر بھی تو نے رہنا تھا، کچھ بھی نہیں دیا، پھر بھی تجھ پر فرض ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. احسانا وبالوالدین، پھر بھی ماں باپ کی زیارت کر، حج کر، روز حج کر. ایک صحابی نے جب یہ اپنے حدیث بیان فرمائی نہیں کہا محبت سے ماں باپ کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب، پاس بیٹھے ایک صحابی نے کہا جناب 2 دفعہ 3 دفعہ، فرمایا جتنی دفعہ دیکھو اتنے حج کا ثواب. تو بھائی یہ ماں تمہیں لاکھ برا کہے، باپ لاکھ برا کہے، خفا ہو جائے، اندر سے خفا نہیں ہوتے. باپ بنو گے تو سمجھ آئے گی، ماں بنے سمجھ آتی ہے، اندر سے خفا نہیں ہوتے. دماغ دل سے اولاد نہیں نکالی جا سکتی، اولاد اپنے ماں باپ کو نکال سکتا ہے، ماں باپ اولاد کو دل دماغ سے نہیں نکال سکتا، لاکھ جستجو کے بعد بھی. تو جس کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کیجئے. نبی کی بارگاہ میں شکایت آئی باپ بیٹے کی، دونوں کو بلایا، بیٹے سے کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کماتا ہوں، میری دولت ہے، میں کھاتا ہوں، باپ کو کیسے دوں، میری ہے نا، میں کماتا ہوں. تو فرمایا تو کس کا ہے، تو کس کا ہے؟ یہ ابے کا. جس امی ابے کا تو بیٹا ہے، تیری ساری کمائی، تیری ساری جائیداد، تیری ساری پراپرٹی اس امی ابے کی ہے جس کا تو ہے. تو بھائی ماں باپ جیسے بھی بہیو کریں محبت سے پیش آئیں. بوڑھے ہو جائیں اف ولا تنہرہما، اف تک نہ کہیں، میٹھا میٹھا بولیں،
روزانہ زیارت کریں، جس کا ماں باپ راضی اس پر اللہ راضی۔ سبحان اللہ۔ آپ بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت عزت کی توفیق دے۔ ہمارے دوست ہیں پرانے ساتھی، اگر 30 سال سے زیادہ عرصے کا کہہ لیں تو جھوٹ نہیں ہوگا، 30 سال سے اوپر گزر گیا۔ ہاں جی، شادی میں، خوشیوں میں، ان کے بچوں میں، اب تو میرے بچے بھی بڑے ہو گئے اس کے لیے۔ تو یہ فیملی ساری اور ان کا خاندان میرے چاہنے والوں میں ان کو چاہتا ہوں۔ اللہ ان سب کا بھلا کرے، آپ سب کا بھلا کرے، آپ سلامت رہو اور مرحومہ کی درجات بلند فرمائے۔ اللہ اس کے بچے کو اپنی ماں کے لیے صالح ثواب، بچوں کو، اس کے بچوں کو اور اس کی خدمت کی طرح۔ بوڑھا ہو رہا ہے نا، 50 سے 50 سے اوپر بندہ بوڑھا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، سب کے بچے نیک کرے، سب کی رحمت ہے، آمین۔